پاکستان کے سیاسی حالات میں آج تمام لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا یہ جمہوریت کا آخری موقع ہے؟ کیا یہ سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کو حالات اور واقعات سمجھنے کا آخری موقع ہے؟ کیا پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ کوئی ایسا لیڈر موجود نہیں ہے جو ان تمام چیزوں کو ایک ٹیبل پر اکٹھا کر کے سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر آپس میں کوئی کنسنسس ڈیولپ کر سکیں؟ اس میں ویڈیو میں آپ یہ تمام چیزوں پر ایک حالات حاضرہ دیکھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا لیجیے گا۔ بات کرتے ہیں 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت اور اس سے پہلے عمران خان کی گورنمنٹ جب آئینی طریقے سے نیشنل اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹائی گئی، اس کے بعد عمران خان کا وہ بیان سچ اور حقیقت میں تبدیل ہو گیا کہ میں سڑکوں پر نکلا تو آپ کے لیے مزید خطرناک ہو جاؤں گا۔ عمران خان نے ایجیٹیشن کی پالیسی اپنائی، عمران خان نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنایا جس کو عوام کی طرف سے بھرپور پذیرائی ملی۔ اب اس کی پذیرائی کی کچھ چند وجوہات تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو 3.5 سال میں ایک سوشل میڈیا پروپیگنڈا ایک بڑا اسٹرانگلی اداروں کے خلاف چلایا گیا، اداروں کے خلاف محاذ رائی کا عندیہ دیا گیا، وہ تمام چیزیں جب ساری ایک جگہ سم اپ ہوئیں تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی تقویت اور مضبوطی کا باعث بنی۔ عمران خان نے اپنے اقتدار سے نکلنے کے بعد بہت سارے محاذ ایک ساتھ اپنے لیے کھول لیے۔ وہ امریکہ پہ الزام ان کی گورنمنٹ ہٹانے کا، وہ جنرل باجوہ پہ الزام، وہ جنرل فیض پہ الزام اور وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اوپر الزام۔ اب اس گورنمنٹ ڈیزالو ہونے کے بعد جب پی ڈی ایم حکومت اقتدار میں آتی ہے تو پی ڈی ایم حکومت کے 16 مہینے عوام کے لیے ایک بھرپور سختی والے مہینے ثابت ہوتے ہیں، جس پہ مہنگائی، بے روزگاری میں ہوش شربہ اضافہ ہوا، جس میں عام یوٹیلیٹیز، جس میں بجلی کا بل، گیس کا بل اور آپ کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی۔ اب وہ تمام چیزیں کرنا اس وقت کی مجبوری ثابت ہوئی کیونکہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر پورا اترنا بہت ضروری تھا۔ رہی صحیح کسر پیٹرول کی قیمت نے پوری کر دی تھی، جو پیٹرول کی قیمت 300 روپے تک چلی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد ڈالر نے جو 329 روپے کا ہائی دکھایا تھا، اس وقت تو عوام کی کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ پھر یکدم ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سپہ سالار پاکستان آرمی جنرل سید عاصم منیر صاحب میدان میں آئے۔ جنرل عاصم منیر نے کریک ڈاؤن منی چینجرز اور چھوٹی چھوٹی فارن ایکسچینج کمپنی کے خلاف شروع کیا اور اس کے بعد ڈالر کی سمگلنگ روکی، افغان ٹرانزٹ پہ ڈالر کی سمگلنگ کو روکا۔ اس کا فرق ہم نے دیکھا کہ آج کی تاریخ میں ڈالر 278 روپیز پر کھڑا ہے۔ نہ ڈالر کی قیمت بڑی، سٹہ بازاری ختم ہو گئی، اور سٹہ بازاری ختم ہونے کی وجہ سے ڈالر اپنی ایکچوئل پوزیشن پر آ گیا۔ اب ان تمام چیزوں کی وجوہات کی بنا پر جب دیکھا جائے تو عوام جب اس چیز کا انالیسس کرتی ہے تو عوام کو سب سے زیادہ اپنی فیور میں فوج نظر آتی ہے۔ دو وہ اقتدار میں آنے کا کوئی آئینی طریقہ ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن جب جب پاکستان کی عوام کو نظریہ ضرورت کے تحت ضرورت پڑی ہے پاکستان کی فوج کی مدد کی، وہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، تو پاکستان کی فوج وہاں پر انٹروین کرتی ہے۔ ہم نے اپنی آزادی کے بعد بیشتر ٹائم فوجی رولز اور مارشل لاء میں ہی گزارا ہے۔ اب سب سے زبردست بات یہ ہے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق جب عمران خان اپنا پورا بھرپور زور لگا رہے ہیں، عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہے، عوام نے ان کو 8 فروری کو مزید ان کے اس عزم کو پختہ کیا کہ وہ عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب عمران خان دوبارہ احتجاجی سیاست کی طرف گریجولی موو کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے تمام کارڈز اتنے بہترین انداز سے کھیلے ہیں کہ اس وقت جو نئی نویلی ہماری 6 ماہ کی گورنمنٹ ہے، وہ اس وقت ٹف ٹائم ان کو دینے کے لیے عمران خان بالکل تیار ہے۔ لیکن اگر ان تمام حالات کی وجہ سے، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام آتا ہے تو شاید پھر چند قوتوں کو میدان میں خود اترنا پڑے گا، کیونکہ عوام سے بڑھ کر لگتا ہمیشہ یہی ہے کہ عوام سے بڑھ کر ان کے لیے اور کوئی چیز نہیں، پاکستان وطن عزیز کی سالمیت سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اور نیچرلی جب سارے فریق آپس میں بیٹھ کر جھگڑا کرتے رہیں گے، اسلام تراشیاں کرتے رہیں گے، تو اس کے بعد ان کے پاس انٹروین کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ جاتا۔
سو ان تمام سیاستدانوں کو یہ سمجھنا پڑے گا، ان سیاسی جماعتوں کو سمجھنا پڑے گا، ذاتی اختلافات کو بھلانا پڑے گا، ایک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، پاکستان کی خاطر بیٹھنا پڑے گا، عوام کی خاطر بیٹھنا پڑے گا، اور بیٹھ کر پاکستان اور عوام کے لیے کوئی بہترین قسم کے فیصلے کرنے پڑیں گے، ورنہ جمہوریت کا یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد پھر جمہوریت پاکستان میں پنپ نہیں پائے گی۔